رجب طیب اردگان ترکی کی وہ عہد ساز شخصیت ہیں جو 14 مارچ 2003 سے ترکی کے وزیر اعظم ہیں۔ طیب اردگان نے کمال اتاتürk کے سیکولر نظریات والی فوج اور عدلیہ سے تصادم کے بغیر انتہائی کامیابی سے ترکی کو اسلام پسند ریاست بنا دیا ہے۔ یہ ان کی ہی فہم و فراست ہے کہ ترکی اب ایک معتدل مسلم ریاست کے طور پر تمام عالم اسلام کی قیادت کرنے کے لیے دوبارہ پر تول رہا ہے۔ دنیا کے کسی مسلم ملک میں زلزلہ، طوفان، قحط سالی، سیلاب آئے یا دہشت گردی اور مسلم کشی کی لہر، طیب اردگان اور ان کی ٹیم کے اراکین سب سے پیش سب سے زیادہ فعال اور متحرک نظر آتے ہیں۔ Şu anda 20 bine varan o ama ne yazık ki insanlık ترکی کے بہت سارے علاقوں میں رجب طیب اردگان کو سلطان بھی کہا جاتا ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کی یاد دلاتا ہے۔ 70 اور 80 کے دہائیوں میں سیاسی کیریئر سے پہلے اردگان فٹ بال کے کھلاڑی تھے۔ رجب طیب اردگان کی اسلام پسند روایات نے ترکی اور پوری دنیا میں ان کا نام روشن کیا ہے۔ aslında ben Sayın Şensölye'ye de anlattım. Bakın İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade طیب اردگان نے میئر بنتے ہی استنبول میں شراب خانوں پر پابندی لگا دی تھی، جس نے سیکولر حلقوں میں کھلبلی مچائی۔ طیب اردگان نے ایسی پالیسیاں وضع کی جن سے ترکی کی سیکولر ریاست میں اسلام پسندی، جدیدیت، برداشت اور تعصب سے پاک رجحانات کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ طیب اردگان نے خود کو ترک عوام کے دوست، ہمدرد، غمگسار، مغربی پالیسیوں کو بہتر سمجھنے والا، جدت پسند اور جمہوری روایات کے حامی سیاستدان کے طور پر منوایا ہے۔ رجب طیب اردگان پہلی بار امت مسلمہ کے رہنما کے طور پر اس وقت منظر عام پر آئے جب 2008 میں غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے کے بعد رجب طیب اردگان کے زیر قیادت ترک حکومت نے اپنے قدیم حلیف اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ آپ عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں اور آپ کی آواز بھی میری آواز سے زیادہ بلند ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اپنے ضمیر کی عدالت میں آپ مجرم قرار دیے جا چکے ہیں، اور اس احساس جرم سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو اونچی آواز اور طاقتور الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بہرحال آپ نے انسانوں کا قتل عام تو کیا ہے، اور میں بھی ساحلوں پر دم توڑ جانے والے بچوں کی بے گور و کفن لاشوں کو ابھی تک نہیں بھول پایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد میں کبھی دوبارہ یہاں بلایا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بولنے کی اجازت نہ دیں، لیکن یاد رہے کہ اسرائیلی صدر 25 منٹ تک گفتگو کرتے رہے، اور آپ نے مجھے ان کے مقابلے میں گفتگو کرنے کے لیے صرف آدھا وقت دیا۔ ترکی میں واپسی پر ان کے ملک میں ایک ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا، جہاں شدید سردی میں ہزاروں ترکوں نے پرچموں اور نعروں کے ساتھ اپنے نڈر، دلیر اور بہادر وزیر اعظم کا والہانہ استقبال کیا۔ اس کے بعد مئی 2010 میں محصور غزہ پٹی کے لیے امدادی سامان لے کر جانے والے آزادی بیڑے پر اسرائیل کے حملے میں 9 ترک شہریوں کی شہادت کے بعد پھر ایک بار اردگان عالم عرب میں ہیرو بن کر ابھرے۔ 1999 میں انہیں مذہبی بنیاد پر اشتعال انگیزی کے جرم میں 4 ماہ جیل میں گزارنے پڑے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سرعام ایک وطن پرستی سے سرشار نظم پڑھی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ مسجدیں ہماری چھاونیاں ہیں، گنبد ہمارے عود ہیں، مینار ہماری سنگینیں ہیں، اور مومن ہمارے سپاہی ہیں۔ رجب طیب اردگان نے امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے امریکہ کو کھری کھری سنائیں۔ Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almaya hazırlandığı yönündeki haberlerle ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kudüs, Sayın Trump,
Müslümanların kırmızı çizgisidir. वो तुर्कों के अपने मजहबी अकायद को खुले तौर पर जाहिर करने के हामी हैं। तैयब उर्दगान की अहलिया सरकारी तकारीब में सर पर हिजाब लेती हैं। तैयब उर्दगान ने ही शाम के मुहाजिरीन को गले लगाकर मुआखज़ात मदीना की याद ताज़ा की। 2013 में रजब तैयब उर्दगान की कोशिशों से औरतों को रियासती अदारों में हिजाब पहनने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा उर्दगान ने शराब पर पाबंदी और जिना के खिलाफ सख्त सज़ा का भी मशवरा दिया। रजब तैयब उर्दगान ने अंकारा में सरकारी टीवी पर खिताब के दौरान कहा कि शरअ सूद तमाम शैतानी कामों की जड़ है और इसी की वजह से महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है। रजब तैयब उर्दगान वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमा की फांसी पर तुर्की के सफ़ीर को वापस बुलाने का ऐलान किया था। बांग्लादेश में आने वाले तमाम रोहिंग्या मुहाजिरीन के न सिर्फ तमाम अखराजात तुर्की ने बर्दाश्त किए बल्कि फौरी तौर पर अपनी बीवी अमीना उर्दगान, अपने बेटे और कई काबीना मेंबरान को इमदाद के साथ बांग्लादेश भेजा, जिन्होंने मुहाजिरीन के कैंपों का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों को आगे बढ़ाया। याद रहे कि इस वक्त तक तैयब उर्दगान की कोशिशों से रोहिंग्या मुसलमानों की इमदाद की मद में तुर्की अब तक $6 अरब खर्च कर चुका है। रजब तैयब उर्दगान की कोशिशों से 12 साल की उम्र से पहले कुरान की तालीम हासिल करने पर पाबंदी का कानून ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद तमाम स्कूलों में कुरान पढ़ाना और मजहबी तालीम देना लाजमी करार दिया गया। तैयब उर्दगान की कोशिशों से ही मस्जिद और स्कूल के 100 मीटर के अहाते में शराब बेचना और इसका इश्तिहार लगाना ममनू करार दिया गया। तैयब उर्दगान की इस्लाम से मोहब्बत का एक सबूत ये भी है कि सिर्फ एक साल में तुर्की में 17,000 नई मसाजिद की तामीर का बंदोबस्त किया गया और पुरानी मसाजिद की बहाली का काम किया गया। तैयब उर्दगान ने बहुत से फलाही काम किए, जिनमें तुर्क शहरियों को ग्रीन कार्ड जारी करके मुल्क के किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की गईं। तैयब उर्दगान ने सरकारी दफातर में नमाज बाजमात के एहतमाम का आगाज़ किया और दफातर में पर्दे और हिजाब के साथ ड्यूटी की इजाज़त दी, जिस पर इससे पहले पाबंदी आई थी। तैयब उर्दगान अगरचा कायनात का बेहतरीन हुक्मरान नहीं है, जहां इसमें बहुत सी खूबियां हैं, कई खामियां भी होंगी, लेकिन अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक में सबसे बेहतरीन हुक्मरान रजब तैयब उर्दगान है। एक दर्द दिल रखने वाला मुस्लिम हुक्मरान जो उम्मत की बात और अमली तौर पर दिलजोई करता है। इनके अब तक के इक़दामात से मालूम होता है कि अगर अल्लाह ने इसे कुव्वत दी तो वो मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करेगा और हर कमज़ोर के साथ और जालिम के खिलाफ खड़ा होगा। तैयब उर्दगान की हरकत बता रही हैं कि तुर्की खिलाफत उस्मानिया के अहया की जानिब गामज़न है और जल्द या बदेर तुर्की उम्मत मुसलमा की क़यादत की बागडोर एक बार फिर अपने हाथों में ले लेगा। وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Müslümanlar asla çaresiz değildir. Güçsüz değildir. İman varsa her zaman imkan da vardır. İnanç, sabır, azim ve mücadele olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Ya Allah! Bismillah. Türkiye'nin girişimleri, İslam coğrafyasındaki mazlum halkların yürek yakan isyanları ve kimi vicdanlı Batılıların itirazları dışında bu trajediye sadece seyirci kalınmıştır. Tüm dünya gözünü yumsa da biz İsrail zulmüne rıza göstermeyeceğiz. Bizim de hassasiyetle takip ettiğimiz yaklaşık 70 yıldır çözülemeyen Keşmir sorunu vicdanlarımızı yaralamaya devam ediyor. Allahümme ihfaz reis hâzihil bilâd Es-Sultan Recep Tayyip Erdoğan